کرتے ہیں بس یہی نجات ہے۔ اور نصارہ کا تصور یہ تھا کہ ہم دوسری طرف رک کر کے عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی ایک کہتے تھے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا اور بس، اور ایک کہہ رہا ہے طبقہ کہ مغرب کی طرف منہ کر کے ہم نے اللہ کو یاد کر لیا اور بس یہی نجات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس کا حسن یہ ہے کہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور دستگیری فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی 177 177 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اور یہ آیت، ہر آیت ہی کمال ہے۔ یہ آیت ایسی آیت ہے جو عقیدے کو بھی بیان کرتی ہے اور عمل کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں امید غالب رکھتا ہوا آیت پاک شروع کر رہا ہوں، اور امید یہ ہے کہ آپ کی توجہ انشاءاللہ رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولیکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اچھا، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہے زبان سے کہنا۔ لیکن اس شعبے میں ایک ڈیمانڈ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ربون اللہ تو کہہ لیا کہ میرا رب اللہ ہے، مہربان فرماتا ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات۔ اللہ تو کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اس پہ قائم رہے۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگرچہ ہر چیز طوالت کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن آج پہلی نشست ہے، اور بڑی خوشی والی بات ہے کہ یہ سلسلہ درس قرآن و حدیث شروع ہوا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے علماء کی اس انداز پر حوصلہ افزائی کریں کہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ ثم استقام، میرا رب اللہ ہے، یہ کہہ کر کیا کرے؟ اس پر قائم رہے۔ قائم کیسے رہے؟ اللہ ساری صفتوں کا جامع ہے۔ گناہ کرنے لگا بندہ، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ایک عورت جس کے کندھوں پر یتیم بچیوں کی پرورش کا بوجھ آ گیا، وہ علاقے کے رئیس کے پاس گئی کہ میری مدد کرو، میرے گھر میں فاقہ ہے۔ عورت کی خوبروئی دیکھ کر وہ امیر شخص جو تھا بے رائی کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ بستر پہ وقت گزارو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے کہا میں اپنی عزت نیلام نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے مفت میں تمہاری ہیلپ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بیچاری بوجھل قدموں کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، کیونکہ اس کا جو ہر قدم بڑھ رہا تھا اس کے ساتھ سوچوں کا جہان تھا کہ بیٹیوں کی امید اور نظریں دروازے پر لگی ہوں گی کہ ماں گئی یہ کچھ کھانے کو لائے گی۔ یہ ممتا بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ پھر واپس آ گئی اور اس نے کہا کہ اگر بھوکوں کی مدد جسم فروشی پر ہی ہے تو پھر میں تیار ہوں، میری بیٹیاں بھوک سے مر نہ جائیں۔ اس رئیس نے کہا کہ کمرے کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ بند کر دیے۔ اب ذرا دھیان رہے جی اگلی دو سطروں پر۔ اس نے مخموری کے انداز میں اس عورت سے پوچھا، سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا سارے کر دیے پر ایک کھلا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سارے بند کرو۔ اس نے کہا جڑے میرے واسطے سن وہ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اگلا دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکتا۔
کہا وہ کون سا ہے؟ کہا وہ دروازہ کہ رب دیکھتا ہے۔ بس یہ جملے اثر کا تیر بن کے دل پہ لگے اور اسی وقت اس نے کہا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میری بہن بیٹی، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی، آج کے بعد کوئی ضرورت ہو پیغام بھیج دینا، تیرا کام ہوتا رہے گا۔ تو ثم استقاموا یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رزاق ہے، واہ کیا بات، اللہ کریم رزاق ہے۔ اس کو کہا نا میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ۔ تو ثم استقاموا کیا ہے کہ جو اللہ ہے وہ رزاق ہے، واہ اور رزاق بھی کیسا؟ وہ خود فرماتا خیر الرازقین، سبحان اللہ، خیر الرازقین۔ تو اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری یہ چیز بک جائے گی اور مجھے نفع ملے گا، اگر میں غلط بیانی کروں تو میری چیز بک جائے گی اور مجھے نفع ملے گا۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی کامل طور پر، لیکن صرف گلے پر سٹیکر لگانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ واللہ خیر الرازقین، کیا بات، کیا بات ہے، بورڈ پر پینٹر سے لکھوا کر تو باہر نہیں، یہ تو دل میں نقش کرنے والی چیز ہے۔ واہ بہت خوب، کیا کیا بات، خوبصورت بات، واہ اس واہ سامنے نفع نظر کیا آ بات، رہا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ اس نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے محبوب فرمایا دھوکہ نہیں دینا، کام نہیں تولنا، کام نہیں ناپنا، ڈنڈی نہیں مارنی، سمجھ آ گئی؟ پھر اس کو یقین یہ ہو کہ جب میں وہ دی منی تے تھوڑ نہیں رہنے لگا، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا خوبصورت کیا بات، کمی نہیں رہنے لگی۔ تو یہ ہے ثم استقاموا، انہیں کہا مک دی گل مک گئی، مجھے نفع نہیں ہوتا نہ صحیح، لیکن مہربان مجھے بھوکا نہیں مارے گا، میں نے جھوٹ نہیں کیا بولا۔ بات، کیا بات، تو بھائی جی یہ ہے اللہ کو ماننا۔ سبحان اللہ، معذرت کے ساتھ 100 دانے کی بجائے 500 دانے کی تسبیح بھی رکھ لوں اور اس پر میں کہتا رہوں میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن صرف میری زبان کہہ رہی اور میرا حال اس کے مخالف چل رہا ہے۔ تو حدیث میں کیا ارشاد ہوا؟ اللہ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کیا بات، رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا بات، اور یہاں پھر آئے صوفیہ جو دلوں کے کاریگر ہوتے جی ہیں، جی، وہ فرماتے ہیں جس کی طرف وہ نظر نہیں فرماتا اس کو سوار سوار کے رکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا میں خوبصورت، نے بھی دیکھا کہ بھئی ابھی مطلب کوئی چائے نہ گر جائے، سالن نہ گر جائے، کیوں؟ میں نے صوفے پہ بیٹھ کے تقریر کرنی ہے تو کہیں داغدار کپڑے نہ ہوں۔ لوگوں کے سامنے کہا تو داغ والے کپڑے لے کر نہیں آتا، رب کے دربار میں تو داغی دل لے کے آ جاتا ہے۔ واہ کیا خوبصورت، کیا بات، کیا خوبصورت، تو عرض یہ ہے کہ فرمایا سجے کھبے منہ کرنا نیکی نہیں ہے، واہ، یہی نیکی نہیں ہے سجے کھبے منہ کرنا نہیں، کہ ادھر منہ کر کے عبادت کر لی، ادھر کر لی۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، ہاں اصل نیکی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ واہ سبحان اللہ، کس پر ایمان لانا؟ اللہ پر، اللہ پر۔ اور وہ ایمان یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں یقین رہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ذات پہ بھروسہ رہے۔ جب بھروسہ رہے گا تو یہاں بھی خیر اور وہاں بھی خیر، ادھر بھی برکت ادھر بھی برکت۔ صحاح ستہ میں یہ حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک امیر آدمی تھا، یا میں آپ کو پہلے امام غزالی کی نقل کرتا حکایت سنا یا حدیث سنا کہ وہ رئیس و امیر شخص تھا اور لوگ اس سے قرض لیتے تھے اور وہ دے دیتا تھا۔ آگے اس کے ورکر تھے عمال، وہ جو وصولی کرتے تھے۔ تو یہ آدمی اپنے ورکروں سے کہتا تھا کہ ایک تو وصولی نرمی سے کرنی ہے، نرمی سے، تھوڑی سی غسل کم کیجیے گا، تھوڑی سی غسل کم کیجیے گا۔ یہ میرا والی اب اتنا ہی رہنا ہے جتنے بھی شروع ہو گئی بات۔ تو ایک تو مطالبہ نرمی سے کرنا ہے،
دوسرا کوئی مہلت مانگے نا کہ ہن پیسے نہیں بنے تو پھر دے دیں گے، اس کو ٹائم دے دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس کا دیکھو کہ یہ بیچارے کا مال ہی فنا ہو گیا ہے، یہ ادائیگی کر ہی نہیں سکتا، اس کا کھاتا کلیئر کر دینا ہے، کاٹا مار۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کو نور کا مفہوم ہے، وہ بندہ مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا، کوئی نیکی بتا، عرض کی کوئی نیکی نہیں، کوئی یاد کر، مولا کی ذہن میں کوئی نہیں، فرما کچھ تو ہوگا کہ تو نے مجھے مال دیا، میرے دروازے پر کوئی آیا، میں نے خالی نہیں لٹایا، اور جب وصولی کا وقت آیا تو میں نے اپنے ورکروں سے کہا کہ مطالبہ نرمی سے کرنا ہے، جو مزید ٹائم مانگے اسے ٹائم دینا ہے، اور جس کو دیکھو کہ وہ غربت کی حد کراس کر گیا اس کا کھاتا کلیئر کر دینا ہے، اس سے مانگنا ہی کچھ نہیں، فارغ کر دو۔ تو مہربان جل مجدور کریم نے فرمایا تو بندہ ہو کے میرے بندوں سے یہ سلوک کرتا رہا ہے، کیا بات کیا بات کیا بندہ ہو کر میرے بندوں سے یہ سلوک، ہن تو میرے کول آیا ہے، کیا بات کیا پھر بات، کیوں نہ تیرے نال بھی یہی سلوک ہوئے، جا تین معاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، یاد رہے کہ مننا ہی اوکھا ہے، واہ واہ، کہنا سوکھا، من آمن باللہ کنا کو کھٹام ہے، یہ دیکھو نا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، کانوں میں کہا کہ ایک تصویر کر دو شروع کر دو، کنا کو کھٹام ہے، اور جی چاہے تو مسجد سے نکلتے ہی 5000 کے نوٹ پہ نظر پڑ جائے اور میرا دل بیٹھ جائے، ابھی میں 2 تسبیحاں پڑھ کے آیا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اس لیے قید لگائی ثم استقاموا، پھر انہیں ٹکیا بھی رہے، کیا بات کیا بات، پھر اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ چلیں یہ ایک چیز پہ رکے، یہ تو آج بڑی طویل ہے، یہ تو رات گزر سکتی ہے، اور آج آپ کا پہلا موقع ہے، پہلا سبق ہے۔ فرمایا کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اچھا یہ کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کے شروع میں آخرت کے دن کو ماننا، وہم تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے، وہ فرماتا ہے دن بھی منو، کیا خوبصورت بات، آخرت کے دن پہ یقین کیوں رکھنا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کو میں آپ آسان کر کے وہ بھی صوفیہ کی بولی میں عرض کروں، وہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بچے کو ماں نے دودھ لینے کے لیے بھیجا، وہ حلوائی سے دودھ لے آیا، تو بچوں کا کام ہوتا وہ پہلے بالٹی کو لا رہا تھا، اٹکیلی کرتا جا رہا تھا، اب پیسے چکا کر اس نے دودھ بھر لیا تو اس کا بچپنا نہ گیا، اس کو تمیز نہ کرنا آئی کہ پہلے بالٹی خالی تھی، اب بھری ہوئی ہے، ہن سامنی پینی ہے، کیا کہیں، کیا بات کیا بات، خالی دی تے خیر سی، ہن بھر گئی ہے، ہن سامنے پڑی، ہن سامنی پینی۔ بندے کہتے ہیں ہم مرید ہو گئے، ہم اب پکے جنتی ہو گئے، جنتی نہیں ہوئے پھنس گئے، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، اس کی وجہ یہ کہ ذمہ داری بڑھ گئی، پہلے خالی سی ہن بھر گئے ہیں، خالی پھر رہا تھا جدھر مرضی چھاڑا مار، ہن بھر گئے ہیں کیونکہ نسبت والا ہو گئے ہیں، ہن سامنا پینا، سمجھ گئے؟ تو وہ اب اسی معمول پر بالٹی لاتا واپس آ رہا ہے، تو وہی اٹکیلی کی تو دودھ گر گیا۔ اب جب اسے احساس ہوا کہ گھر جاؤں گا تو ماں بھی پوچھے گی، ابا بھی پوچھے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، وہ جناب پھر نکرے بیٹھ کے پھر رونے لگ پیا۔ ادھر سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ایسے ہوا ہے تو گر گئی ہے، تو اب ماں پوچھے گی، ابا پوچھے گا، تو میں گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ بابا بھی کول بیٹھ کے رونے لگ پیا۔ بابا بھی کول بیٹھ کے رونے لگ پیا۔ وہ بابے کے مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تم سمجھ نہیں آئی کیا بات کیا بات، تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟
ایک بالٹی میں چمنی کا دودھ ہے وہ گر گیا تو فکر مند ہے کہ ماں کا سامنا کس منہ سے کروں گا، باپ کا سامنا کس منہ سے کروں گا۔ بالٹی تو ہماری بھی رب نے ایمان سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم کون سا منہ لے کر جائیں؟ سامنے جانا ہے، تو پھر وہ اس زمین پر خدا بننے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس زمین پر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جبر نہیں کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میری چلتی ہے، میں جناب میرا تو 4 بندے مجھے جانتے ہیں تو میں باہر گلی میں نزاکت و غصے میں آ کر کسی کے 2 تھپڑ مار دوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میں خطیب صاحب ہوں جی اور نوری صاحب مجھے بلایا ہے تو مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ یا کسی کی تھانے میں چلتی ہے یا کسی کی علاقے میں برادری بیس پر کو کافی ٹھٹ بنی ہوئی ہے، تو جس طرح آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے رسیوں سے باندھ کے پیٹ رہے ہیں، سر کے بال کاٹ رہے ہیں، بلکہ ابھی یہ جنوبی پنجاب کا ایک، میں تو پوری ویڈیو کو نہیں دیکھ سکا، اپنے اندر ہمت نہیں ہے، تو وہ جو تحریر وہ میں نے پڑھ لی تھی کہ وڈیروں نے غصے میں آ کر، اس نے گستاخی تو یہی ہوتی کہ اس کے کھیت میں بکریاں داخل ہو گئی ہوگی، ہمارے ہاں تو جرم اتنا ہی بہت بڑا ہے، تو وہ اس کو پیشاب پلا رہے تھے لٹا کر، اس کی سزا یہ ہے۔ آخرت کے دن کو ماننا، رب نے آخرت کا دن کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس دھرتی پہ بڑے مظلوم ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت اور بات۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑوں سے مظلومی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے شکووں کی بولی سنی ہے جو ہمارا حق نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہوا ہے کہ جے تیری علاقے والے بھی نہیں سنی، جے تیری جج نے بھی نہیں سنی، تے تھانے والے بھی نہیں سنی، تے پھر تو گھبردا کیڑی گلوں ہے، آنا تے ایتھے ہے نا سارے۔ کیا خوبصورت بات۔ تو پھر سب کے سامنے ہم پوچھیں گے، اس لیے آخرت کا دن ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی؟ اب سنیے حدیث پاک، حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک چڑیا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگی اور اپنے پروں کو پھرپھرائے گی، جیسے پر ہلاتی ہے، اور چون چون کرے گی جو اس کی بولی ہے، لیکن اس دن اس کا والیوم بہت زیادہ ہوگا۔ آپ نے سنی ہے جی چڑیوں کی آوازیں؟ اچھا برآمدے والوں نے اب باہر نہیں دیکھنا، یہ جو میرے بائیں طرف ہے نا، اچھا ابھی تو شکر ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو پھر بھی بندے میرے گویڑ چاہی جاندے، تو جب میں بالکل سیدھا ہوں تو پھر پورے آتے کیمرے میں، باہر نہیں دیکھنا، توجہ ادھر رکھنی ہے۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ چڑیا نے چوں چوں کی، فرما اس دن اس کا والیوم اتنا ہوگا، آواز اتنی ہوگی کہ اگر آج دنیا میں اس کی اتنی آواز کو سن لے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں، جگر پھٹ جائے، اس قدر اس کی آواز ہوگی۔ عرشوں کا مالک فرمائے گا تو کیڑی گل دا روڑا پایا ہوا ہے؟ وہ کہے گی مالک تیرے حضور شکایت لائی ہوں، جاگنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگنا، آخرت کے دن پر ایمان۔ کیا شکایت ہے؟ کہ مالک میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، تیرا یہ بندہ قریب سے گزرا اور اس نے غلیل سے مجھ پہ حملہ کیا، مولا میرا ہنستا بستا آشیانہ بکھر گیا، میرا اس نے قتل کر دیا۔ اب اگلے جملے سننا بھائیو، چڑیا کہے گی مالک صرف آج اس سے اتنا پوچھ دے کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا۔ ایسا آخرت کا دن اس لیے رکھا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یہاں یہ نہ کہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے دنیا میں تیری چل گئی تو چل گئی، مظلوم سے کہا جاتا ہے تو فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ کتنی کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ آپ کہتے ہیں قیامت، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن جو
سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، وہ مقدمہ بھی رب کے دربار میں پیش ہوگا۔ تو جب چڑیوں اور بکریوں کے مقدمے پیش ہوں گے تو انسان کدھر جائے گا؟ اب سمجھ میں آئی آخرت کے دن کی؟ تو فرمایا صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا یہی اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان، والملائکہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور فرشتوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان میں یہ حصی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات ملائکہ کے حوالے سے عرض کروں اور پھر آگے گزروں، توجہ ہے آپ سب حضرات؟ سبحان اللہ، غور سے سنیے گا۔ وہ ملائکہ کے بارے میں یہ ہے، اب ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرشتوں کے بارے میں عجب قسم کی چین گوئیاں اور فاسد نظریات، اور صرف اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے دوری۔ اب ہم ایسا بھی سنتے ہیں، ہمارے ہی بچے جو پڑھ لکھ کر اس حد تک چلے جاتے ہیں، اتنا پڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ یوں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں جنات پر بلیو نہیں کرتا، میں جنات پر بلیو نہیں کرتا، اور اس کا قصور نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ اس نے سارا کچھ پڑھا، یہ کتاب نہ پڑھی، یہ کتاب نہ پڑھی۔ والد صاحبان کو بھی چاہیے کہ آپ محنت کرتے ہیں، صرف یہی خوشی مناتے رہیں گے کہ 9ویں چو 10ویں چ ہو گیا، 11ویں چ ہو گیا، 12ویں چ ہو گیا، مٹھائیاں وڈی جاندے ہو، کبھی ان کول بٹھا کے چیک بھی تے کرو کہ حضور دی غلامی وچ بھی ہے کہ کوئی نہیں، وہ اس حد کو نہ کراس کر گیا، اور یہ حد کراس ہو گئی نا۔ اس قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن، تو جن تو ہوئے، پھر اس میں سورہ رحمان ہے، حدیث پاک میں فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان، اس میں اللہ نے فرمایا جل مجد الکریم ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یہی جس سورہ سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا جو جادو سکھاتے تھے، جادو کا ذکر قرآن میں ہے۔ لہذا ہمارے بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلیو نہیں کرتے، تو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو کس کے حوالے کر دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ایک تو ملائکہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مثلا وہ جی آج کل تو ملک الموت سائیکل لے کے ہمارے محلے میں پھر رہا ہے، آج وہ اب اس پہ ہی کر کے رویا ہنسا جاتا ہے، لطیف ہے۔ اور پھر یہ کیا کہیں سوشل میڈیا کو، آگے تو SMS ہوتے تھے، اب تو BCO سورسز ہیں، اس میں تضحیک امیز الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ فنی کلپس ہیں یا فنی ٹوٹکے ہیں۔ ملک الموت کون ہے؟ 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک، اور ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ روح کو قبض کرنا۔ ڈیوٹی لگائی کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے، تو وہ حکم کس کا مان رہا ہے؟ اب اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے کا مذاق اڑانا۔ فقہا نے لکھا ایک بندہ کسی کا دشمن ہے، مثلا میں نے ایک بندہ چنگا نہیں لگتا، وہ دوروں آندا ہویا ان میں دیکھے تے اپنے نال دینوا نہ ہو، موت دا فرشتہ آ گیا، انہوں نے کہا اس میں ملک الموت کی توہین ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟
تو ملائکہ نوری ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا پھر ہمارے ہاں تھوڑا سا اگر ہم اسٹیج کی دنیا میں آ جائیں تو یہاں بھی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ غوث اعظم دستگیر، پیر پیراں میر میراں، سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی، پیر ماں دستگیر نبر اللہ مرکزہ۔ اب ان کی شان ہم بیان کرنے لگے۔ کیا کہا جی؟ مائی آ گئی، مائی نے کہا بچہ میرا فوت ہو گیا، ایک ہی تھا۔ غوث پاک نے ملک الموت سے کہا روح واپس کرنے کا، میں نہیں کرنی۔ غوث پاک نے پرواز کی، تھپڑ مارا، ہاتھ سے وہ تھیلا ہی گر گیا جس میں روحیں تھیں، سارے زندہ ہو گیا۔ ہمارے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نبر اللہ مرکزہ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے اور ملک الموت کی توہین ہے اور غوث اعظم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ میں نے عرض کیا نا، میں کہا من آمن باللہ پہ ہم رہتے تو 2 گھنٹے گزار لیتے، لیکن ہمیں آیت پوری کرنی ہے۔ تو میں تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ملائکہ کو میں نے کہا یہ عقیدے اور عمل کی آیت ہے۔ ایک یہ چیز ہوگی والکتاب، صرف دائیں بائیں منہ کر لینا یہ اصل نیکی نہیں، اللہ کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، فرشتوں کو ماننا۔ اور اب آ گئی کتاب، اور کتاب یہ ہے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ کم و بیش 34 سال ہو چلے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے، شوق رہا شروع سے، آج بھی ہے للہ الحمد، اگرچہ اب وہ رفتار مطالعے کی نہیں ہے، لیکن ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا، وہ چاہے شاعری کی ہو، تاریخ کی ہو، مذہبی ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، پبلشر نے علیحدہ لکھا ہوتا ہے جے کو غلطی ہوئے تو دس دیا جے، رائٹر نے الگ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے اور دلائل سے لکھوں، لیکن پھر بھی انسان ہو، مسٹیک ہو سکتی ہے، لہذا کوئی مسٹیک ہو۔ یہ میرا پہلے لکھا ہوتا تھا ڈاک ایڈریس، اب لکھا ہوتا ہے موبائل نمبر، تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں۔ ایک یہ کتاب ہے جس کے پہلے ورق پہ لکھا ہے لا ریب فیہ۔ کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ لیکن صرف ایک سوال ہے، میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے کیجئے گا کہ میری کتنی عمر ہوگی۔ میں 41ویں سال میں داخل ہو گیا، آپ میں سے 40 سال کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، 30 سال کے بھی بیٹھے ہیں، 45 سال، 50 سال۔ صرف ایک سوال ہے، مثلا میرے پاس اس وقت جو نسخہ مبارکہ ہے وہ اس کے صفحات لکھے ہیں 1099، آپ 1090 کر لیں، 1100 صفحے کر لیں۔ 1100 صفحے کی کتاب ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی کے گزر گئے۔ میرے سمیت کتنے ہیں جنہوں نے رب کے کلام کے 1100 صفحے بما ترجمے کے پڑھ لیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اخباریں آج تک کتنی پڑھی، ایس ایم ایس کتنے پڑھے؟ دیہڑی میں 150-200 ایس ایم ایس تو ہم ویسے پڑھ لکھ اور جواب دے لیتے ہیں۔ یہ بھی تو میسج ہے۔ جب نئے موبائل چلے تھے، رات میں فیصل آباد میں تقریر کرتا پوچھ رہا تھا، نہیں بلکہ ڈچکوڑ میں کل، تو میں وہاں بتا رہا تھا کہ نہ ہمارے شہر میں موبائل چلا تھا، نہ جہاں ڈچکوڑ میں ہوتا ہوں وہاں تو فیصل آباد میں موبائل کے سگنل آتے تھے۔ تو وہاں مسئلہ اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب جالیوں کے سامنے گھر میں کال ملا کے نا تو کہتے ہیں میں روزہ انور کے سامنے ہوں تو سلام کر لو۔ تو میں نے کہا 24 سال پہلے تو یہ نہیں تھا، تب حضور سب کا سلام کیسے سنتے تھے؟ پہلے سے سنا رہے نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہے میسج؟ تو حاجی صاحب کے پاس آ گیا، صاحب یہ دیکھیں کیا ہے، ایک اضطراب ہوتا تھا کہ کوئی گل آئی ہے، ٹھیک ہے، پھر چند ماہ کے بعد ہمیں وہ نمبر یاد ہونے لگ گئے، انہوں نے کہا یار یہ کمپنی والوں کا نمبر، کمپنی والوں کا میسج ہے، جائز والوں کا میسج ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو کھول کے دیکھتے ضرور تھے کوئی ABCD ملا کر۔ یارو
میسج ساڈی سکرین پہ آیا ہے تے پڑھنا نہیں آندا، اگنور نہیں کیتا، جانن والے نوں پوچھیا ہے کہ دسو کی آیا ہے، کبھی یہ بھی چوکے کسی واہ 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 کہ ساڈے گھر بھی رب دا پیغام آیا ہے، دسو تے صحیح سونا فرماندا کی کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سونی بات، ماشاء اللہ۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ واہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا واہ آؤ آج کے اس درس قرآن میں ہم سب نیت کریں اور کچھ نہیں، روز ایک برقع ہی پڑھن لگ دے انشاءاللہ ایک برقع بیما ترجمے کے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا واہ کنز الایمان شریف، ٹھیک ہے، ارادہ کریں نا، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کر لے یہ وہ، بس دل میں اپنے آپ کو بنا لیں کہ یار گل صحیح ہے، سی سونے کا پیغام بھی کوئی نہیں پڑھتے، تو ارادہ کریں ہم سب کے انشاءاللہ روزانہ ایک برق ترجمے کے ساتھ کنز الایمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کنز الایمان، ادب کی زبان میں لکھا ہوا اردو زبان، اردو ترجمہ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، واہ اس ترجمے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی کتاب۔ آگے فرمایا والنبیین، اب ذرا یہاں پہنچ کر ایک دفعہ ربط پھر قائم کریں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نے کی یہی تو نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا اور تم نے مغرب کی طرف منہ کر لیا، ولکن البر، ہاں اصل نے کی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان، والملائکہ، اور اس کے یہ تو آپ کو بولنا چاہیے، اور اس کے فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر۔ اب آ گیا والنبیین، واہ سبحان اللہ اسلام کی فراخ دلی دیکھو، جس ذات پر یہ کتاب نکلی وہ اتری ہے وہ خاتم النبیین ہے،